ہم تھوڑی سی جھلکیاں ہم جان لیتے ہیں، کیونکہ عام طور پر جلسے جلوس میں یہ باتیں کم ہی آ پاتی ہیں۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اقم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ اور اللہ کا ذکر نماز ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها كذلك اليوم تنسى۔ جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا، نماز کو چھوڑ کے اللہ کے ذکر کو چھوڑ دے گا، نہیں کرے گا اللہ کا ذکر، نہیں نماز پڑھے گا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے قیامت کے دن ہم اسے قبر سے جب اٹھائیں گے تو اندھا بن کے اٹھائیں گے، اندھا بنا کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا، چلائے گا، رب لما حشرتنی اعمی، اے اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں بنایا؟ وقد كنت بصیرا، میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا، میری آنکھ تو ٹھیک تھی، پھر آج میں کیوں اندھا بنا کے اٹھایا جا رہا ہوں؟ اللہ تعالیٰ کہے گا تم نے میری آیتوں کو بھلا دیا، جھٹلا دیا، ان کو بھلائے رکھا، اس لیے آج تمہاری بات بھی کوئی سننے والا نہیں ہوگا۔ کذالک الیوم تنسا، اسی طرح سے آج تم بھلا دیے جاؤ گے اور تمہاری بات انسنی کر دی جائے گی۔ اللہ کا ذکر ہے نماز، اور جب اللہ کا ذکر ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین۔ 1,24,000 نبی رسول آئے اس دنیا میں، ان میں سے معراج میں کوئی کسی کو جانا نصیب نہیں ہوا سوائے ایک نبی کے، اور وہ ہیں پیغمبر آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ تعالیٰ نے زمین سے مکے سے لے کے بیت المقدس تک، بیت المقدس سے پہلا آسمان، پہلے آسمان سے دوسرے آسمان، دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان، یہاں تک کہ جنت اور جہنم کی سیر بھی کروائی۔ اپنے گھر کا مہمان اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بنایا۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه كان عبدا شكورا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا، معراج میں بلایا اپنے بندے کو، اور جنت اور جہنم کی سیر کروائی۔ اللہ نے بات کی، کلام کیا، گفتگو کی، کن سے؟ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ یہ شرف ہے، تمام نبیوں میں سے کسی کو یہ شرف نہیں ملا، یہ سجگ، یہ موقع، یہ چانس کسی کو نہیں ملا سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور اس سفر میں اللہ تعالیٰ نے نماز کا ہدیہ دیا کہ اے محمد، تمہارے لیے میرے پاس ایک گفٹ ہے، میرے گھر آئے ہو، جا رہے ہو واپس، تو گھر والوں کے لیے، اپنی امت کے لیے یہ گفٹ لے کے جاؤ، اور وہ کیا ہے؟ نماز۔ نماز اللہ تعالیٰ نے تمام احکام جتنے بھی ہیں، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور بہت ساری عبادتیں ہیں، ان کو زمین پر فرض کیا گیا، لیکن نماز کو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر بلا کر آسمانوں میں فرض کیا ہے۔ برا ہو اس آدمی کا جو ایسے فریضے کو بھلا دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح 1,24,000 نبی رسولوں میں سے صرف مجھے معراج کا چانس ملا، ایسے ہی میری امت میں جو بھی شخص نماز ادا کرے گا، الصلاۃ معراج المومنین، میری امت کے لیے معراج ہوگی۔ جتنی بار وہ نماز پڑھے گا، جتنی بار وہ سجدہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور وہ کھڑا ہوگا۔ اور اسی لیے نماز کے آداب سکھائے گئے، کیونکہ تم اللہ کے پاس جا رہے ہو، اللہ تمہیں بلا رہا ہے۔ نماز شروع کرو گے، تمہارا عروج شروع ہوگا، اور معراج میں چڑھتے چڑھتے اللہ تک پہنچو گے۔ اللہ کے دربار میں جانے کے آداب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایہا المدثر قم فانذر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وثیابک فطہر وربک فکبر،
اپنے رب کی تکبیر کرو. رب کی تکبیر کب کرو گے؟ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک صاف کر لو. وَالرُّجْزَ فَهْجُرْ، اور گندگیاں جو عقیدے کی، جو آئیڈیالوجی کی، جو مانیتا کی جو گندگیاں ہیں، ان سے اپنے جسم کو، اپنے عقیدے کو صاف کرنا ہوگا. یعنی جسم کو بھی صاف کرنا ہے، جسم کو پاک صاف کرنا ہے، کپڑے کو پاک صاف کرنا ہے، جہاں نماز پڑھنی ہے اس جگہ کو پاک صاف کرنا ہے. اور اس کے بعد پھر ایک اور ادب ہے. اور ادب کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، جب تم نماز پڑھنے کے لیے جاؤ تو یاد رکھو یہ کہیں اور نہیں جا رہے ہو بلکہ اللہ کے پاس حاضری دینے جا رہے ہو. خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب بھی نماز پڑھنے جاؤ اچھا ڈریس پہن کے جاؤ، کیونکہ اللہ کے گھر جا رہے ہو، مہمان بن کے جا رہے ہو، تمہارا معراج ہونے والا ہے. اللہ کے پاس جا رہے ہو اچھا ڈریس پہن کے جاؤ. کیا ایسے تولیہ پہن کے اور اوپر سے ایک بنڈی پہن کے ایک تولیہ کندھے پر لٹکا کے چلے جاتے ہو نماز پڑھنے؟ اللہ کے پاس جا رہے ہو، خذوا زینتکم عند کل مسجد، زیب و زینت کے ساتھ جایا کرو نماز کے لیے، کیونکہ اللہ کے دربار میں جا رہے ہو. اللہ نے کہا اس سے پہلے کرنا کیا ہے؟ اذا قمتم الى الصلاة، جب تم نماز کا ارادہ کرو، اے مومنو جب تم نماز کا ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے کو دھوو، اور فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو. پہلے چہرے کو دھو، پھر ہاتھوں کو دھو، پھر اس کے بعد وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سر کا مسح کرو، وارجلکم، پھر اپنے پیروں کو دھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا طریقہ سکھایا. وضو کرنا ہے نماز سے پہلے. وضو کا طریقہ کیا ہے؟ پانی لیں، پہلے اپنے ہاتھوں کو 3 بار دھوئیں، اس کے بعد ناک میں پانی ڈالیں 3 بار، اس کے بعد ناک کو جھاڑیں، پانی نکل جائے، اس کے بعد منہ میں پانی لے کے کلا کریں 3 بار یا تو غرغرہ کریں، اور پھر اس کے بعد 3 بار پانی لے کے ہاتھ سے پورے چہرے کو دھوئیں. یہ ہے وضو. وضو کر لیتے ہیں آپ لوگ؟ کر لیتے ہیں وضو؟ پورے دونوں ہاتھوں سے پانی لے کے یا تو نل کے سامنے ہے یا کیسے بھی پورے چہرے کو دھونا ہے. جب چہرہ دھل جائے اس کے بعد داہنے ہاتھ کو کوہنیوں تک الی المرافق یہاں تک دھونا ہے، اور اس کے بعد بائیں ہاتھ کو یہاں تک دھونا ہے، اور اس کے بعد سر کا مسح کرنا ہے. پانی ہاتھ میں لینا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیشانی، جبین کہتے ہیں پیشانی کو، یہاں سے شروع کرتے اور اپنے ہاتھوں کو قفا تک لے جاتے، گدیوں تک لے جاتے، پھر اس کو واپس وہیں تک لے آتے. یہ سر کا مسح ہے. اس کے بعد کان کا مسح کرنا ہے، اور اس کے بعد داہنے پیر کو دھونا ہے، اور اس کے بعد بائیں پیر کو دھونا ہے. یہ ہو گیا وضو. جس کا وضو نہیں ہوا اس کی نماز باطل ہے، کیونکہ نماز کے لیے وضو شرط ہے. وضو کو سیکھنا بہت ہی ضروری ہے. وضو کے لیے نیت بھی چاہیے، وضو کے لیے بسم اللہ بھی کہنا ہے شروع میں. تو یہ وضو ہو گیا. اب وضو کے بعد قبلہ رخ ہو کے کھڑے ہو جائیں نماز ادا کرنے کے لیے. قبلہ کی طرف، کعبہ جس طرف ہے، مکہ جس طرف ہے اس طرف رخ کر کے کھڑے ہو جائیں، اور ہاتھوں کو قبلہ کی طرف اٹھا کے، اور نہ زیادہ اوپر نہ زیادہ نیچے، اپنے کندھے کے بیچوں بیچ اس طرح سے اٹھا کے اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھوں کو باندھ لیں. یہ جو تکبیر ہے نماز شروع ہو رہی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی پوری کیفیت جو بتائی ہے وہ اتنی ہی ہے. تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم. تکبیر سے شروع ہو کر، اللہ اکبر سے شروع ہو کر السلام علیکم اس میں ختم ہو جاتی ہے نماز. تو اس کے بیچ کی جو چیزیں ہیں یہی ہیں نماز. اور نماز کا جو طریقہ ہے ہم اختصار میں جان لیتے، بہت ہی اختصار میں. نماز اللہ اکبر کہنے سے شروع ہوتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا کہا؟ تکبیر تحریمہ. پہلی تکبیر کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟
تحریمہ کیا کہتے ہیں؟ تحریمہ کیوں کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ کیوں کہتے ہیں؟ تحلیلہ ہونا چاہیے، تسلیمہ ہونا چاہیے، کوئی اچھا نام ہونا چاہیے۔ حرام والا نام اس تکبیر کو کیوں دیا گیا تکبیر تحریمہ؟ کیونکہ اس تکبیر کے بعد کچھ چیزیں جو حلال تھیں وہ حرام ہو گئی۔ احرام پہنتے ہیں نا حج میں، احرام پہنتے ہیں، احرام باندھتے ہیں، تو احرام جب باندھتے ہیں اس کو احرام کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ کئی حلال چیزیں وہاں حرام ہو جاتی ہے۔ خوشبو لگانا حرام، بال کاٹنا حرام، ناخن تراشنا حرام، شادی بیاہ کی باتیں کرنا حرام، یہ سب حرام ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو احرام کہتے ہیں۔ نماز میں تکبیر تحریمہ، پہلی تکبیر کو تکبیر تحریمہ اس لیے کہتے ہیں، اس تکبیر کے بعد کئی چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ جیسے ہی اللہ اکبر کہا، ادھر ادھر دیکھنا حرام، چلنا حرام، پیچھے ہٹنا حرام، کھانا حرام، پینا حرام، بات کرنا حرام، فون پر باتیں سننا حرام، اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں جو حرام ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے اس تکبیر کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ، یہ ہے تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ کہہ لیا، اس کے بعد آپ اللہم باعد بینی پڑھیں یا سبحانک اللہم جو دعائے استفتاح ہے اس کو پڑھیں، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ پورا سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد وَلَضَّالِّينَ آمین، اس کے بعد دوسری سورت پڑھیں، اور سورت پڑھ لینے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے رکوع کریں۔ رکوع میں جانے کے وقت اپنے گھٹنوں کو پکڑ لیں، پیٹھ برابر ہونی چاہیے، نگاہیں سجدے کی جگہ یا اپنے دونوں قدموں کے بیچ میں ہونی چاہیے۔ سجدے کی جگہ پر ہو تو سر سیدھا برابر ہو جاتا ہے، اور یہی مطلوب ہے حدیث میں۔ جب سجدہ کریں اپنے دونوں گھٹنوں کو پکڑ لیں اور سر کو ہلکا سا اوپر رکھیں کہ آپ کی نگاہیں سجدے کی جگہ پر ہوں اور پیٹھ برابر ہو۔ اس طرح سے یہ رکوع کی ہیئت ہوگی۔ اور یہاں ایک چیز اور بھی بتاتا چلوں جو عام طور پہ لوگوں سے غلطی ہوتی ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو نماز ہی باطل ہو جائے۔ رکوع میں کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم۔ اگر کوئی رکوع سے اٹھنے کے بعد کہتا ہے سبحان ربی العظیم تو اس کا رکوع ہو جائے گا، یا رکوع میں جانے سے پہلے کہتا ہے سبحان ربی العظیم تو اس کا رکوع ہو جائے گا؟ رکوع میں جب رہے گا تب اسے سبحان ربی العظیم کہنا ہے۔ ایسے ہی جو تکبیرات ہیں ان کو بھی تین کیفیت ہے۔ جب کوئی کہتا ہے اللہ اکبر، زبان سے آواز آ رہی ہے اللہ اکبر، ہاتھ اس طرح سے اٹھے ہوئے ہیں، اور دل میں یہ جو تکبیر ہے اس کی صدائیں دل میں ہونی چاہیے، اللہ کی عظمت، اس کی کبریائی دل میں ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ دل کہیں دکان میں، کھیت میں، مکان میں کہیں لگا ہوا ہے اور یہاں ہم اللہ اکبر کہہ رہے ہیں۔ ان تینوں کا ایک ساتھ چلنا ضروری ہے۔ زبان جیسے چل رہی اللہ اکبر ویسے ہاتھ بھی اٹھے گا اور دل میں بھی وہی چیز چل رہی ہوگی۔ یہ تینوں میچنگ کے ساتھ ایک ساتھ چلیں گے۔ جب رکوع میں جائیں گے ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ اکبر کہیں گے، دل میں بھی یہی فیلنگ ہوگی کہ اللہ مہان ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر رکوع میں جا کے سبحان ربی العظیم کہیں گے۔ اگر کسی نے اللہ اکبر رکوع میں پہنچنے کے بعد کہی تو اس نے غلط جگہ پر اللہ اکبر کہا۔ نہ تو کھڑا رہ کے اللہ اکبر کہے، نہ رکوع میں جھکنے کے بعد، بلکہ رکوع میں پہنچنے اور کھڑے ہو کے جھکنے کے بیچ میں اس کو اللہ اکبر کہنا ہے۔ اور ایسے ہی سبحان ربی العظیم رکوع سے اٹھتے ہوئے اور کھڑے ہونے سے پہلے سمع اللہ لمن حمدہ کہنا ہے، اور اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائے گا۔ سجدے میں جب جائے گا وہ اپنے ہاتھوں کو کان کے سامنے رکھے گا اور اس طرح سے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لے گا، سجدے کی خود بخود کیفیت بن جائے گی اور اس طرح سے اس کا سجدہ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ سجدے میں جو دعا پڑھی جاتی ہے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، یہ کہا جاتا ہے سجدے میں، اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر اللہ اکبر کہہ کر
پہلے سجدے سے سر اٹھائیں، پھر اس کے بعد دعا پڑھیں جو دعا ہے، اور اس کے بعد دوسرا سجدہ کریں۔ اس طرح سے نماز کی یہ کیفیت ہوئی۔ میرے بھائیوں، میں سرجری والی بات تھوڑی دیر 5 منٹ اور لوں گا، اور میں جاننا چاہوں گا، آپ لوگ میرا ایک بھی سوال کا جواب نہیں دیے، نہ مومن ہے، نہ مسلمان ہے، نہ ایمان کی 6 باتیں، نہ اسلام کی 5 باتیں، کسی بات کا آپ نے جواب نہیں دیا۔ میری شکایت یہ ہے کہ آپ ہر دن کہیں نہ کہیں جلسے کا سنتے رہتے ہیں، جلسے جلوس میں جاتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جلسوں میں آپ اتنے جلسے سننے کے بعد بھی آپ کو نہیں معلوم کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، اللہ کیا چیز ہے، اور نماز کیا ہے، روزہ اور وضو کیا ہے؟ ان چیزوں کا کیوں نہیں پتہ ہے؟ کیوں نہیں پتہ ہے؟ اگر جلسے جلوس میں جانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم وہاں دین کی باتیں سیکھنے جا رہے ہیں، سننے جا رہے ہیں، تو آپ نے کیا سیکھا جلسے جلوس سے؟ جو صحیح طریقے سے جلسے جلوس، یہاں میں بات کروں، پنجہ جو ہے، جلسے کے اندر یہ 5 چیزیں کارگر ہوتی ہیں۔ نمبر 1 منتظمین ہوتے ہیں، جو آرگنائز کرنے والے، جلسہ کے منتظمین، آرگنائز کرنے والے، چاہے وہ مدرسے والے ہوں، مسجد والے ہوں، دینی معہد والے ہوں، یا کوئی انجمن والے ہوں، یا تنظیم والے ہوں، جو جلسہ آرگنائز کرتے ہیں، جلسہ انتظامیہ کمیٹی، یہ ایک ہوتے ہیں۔ اور یہ کردار دیکھیں، دوسرا کردار ہے یہ لائٹ وائٹ اور پنڈال اور شامیانہ اور یہ مائک سیٹ والے، یہ دوسرا کردار ہے۔ تیسرا کردار آپ پیچھے دیکھیں گے، دکانیں بہت ساری لگی ہوئی ہیں، یہ دکاندار تیسرے کردار ہیں۔ چوتھا کردار کون ہے؟ وہ خود ایک عالم جو بختہ کی شکل میں آپ کے پاس آتا ہے آپ کو سنانے کے لیے۔ اور پانچواں کردار کیا ہے؟ یہ پورا سسٹم، اور یہ پورا سسٹم جو ہے یہ 5ویں کردار میں آتا ہے۔ یہاں میں سرجری کے طور پر کہنا چاہتا ہوں، ہر دن جلسے جلوس کے بعد بھی اگر ہمیں یہ سیکھنے کا موقع نہیں ملا، ایسا کیوں ہوا؟ وجہ کیا ہے؟ جلسے جلوس میں آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میں اردو میں بول رہا ہوں تو آپ کو سمجھنے میں دقت ہو رہی ہے۔ بہت سارے جلسے جلوس میں ایسا ہوتا ہے کہ انہیں دقت ہوتی ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ میری باتیں آپ سمجھ گئے ہوں گے، لیکن عام طور پہ جلسوں میں لوگوں کو یہی شکایت رہتی ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ جب بھوجپوری میں وہ گانے سنتے ہیں اس وقت سمجھ آ جاتی ہے، جب وہ وید اور رامائن اور مہابھارت اور پران اور سنسکرت سنتے ہیں اس وقت بڑی یاد آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا، اور گریبان میں ہاتھ ڈال کے پوچھے گا کہ تم نے اتنے بڑے بڑے جلسے کیے، اتنی بڑی بڑی میٹنگیں کی، اور رات بھر بیٹھ کے تم نے جلسے سنے، تم نے کیا سنا؟ اگر میرا دین نہیں سیکھ پائے تو تم نے سنا ہی کیا؟ یہ اللہ کے دین کی توہین ہے، اور اللہ کے دین کی توہین یہ نواقض اسلام میں سے ہے۔ نواقض اسلام 10 چیزیں ہیں، اسلام کی توڑ 10 چیزیں ہیں۔ ان 10 چیزوں میں سے ایک ہے الاعراض، یعنی اللہ کے دین سے اعراض کرنا، نہ سیکھنے کی رغبت ہونا، نہ اس کے لیے جاننے کی کوشش کرنا۔ جہاں ہزاروں دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، کوئی گانے والا، کوئی کامیڈین، کوئی جوکر یا کچھ بھی کسی بھی جگہ اپنے پیسے لٹانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن دین سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دین نہیں سیکھ سکتے، نہ ہی دین کی اہمیت کے بارے میں جانتے ہیں، اور ایسے وقت ان کو وہ تو بھول ہی جاتے ہیں کہ ہمیں کچھ سمجھنا بھی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں یہاں یہ چار کردار کے بارے میں تھوڑی سی بات عرض کرنا چاہوں گا۔ نمبر 1، یہ جو پنڈال والے ہیں یا لائٹ والے، یہ ان کا بزنس ہے، جلسہ بزنس ہے، یہاں سے وہ کچھ کمائی کرتے ہیں۔ نمبر 2، جو دکان والے ہیں وہ بھی ان کا بزنس ہے، وہ اس سے کمائی کرتے ہیں۔ نمبر 3 اور نمبر 4 اور نمبر 5، یہ 3 کردار رہ جاتے ہیں۔ ان پر تھوڑی سی بات کروں گا، میں تھوڑا سا ٹائم لوں گا اور مجھے معاف کیجئے گا۔
جلسہ آرگنائز کرنے والے جو بھی ہیں مسجد مدرسہ جو صحیح کرتے ہیں وہ اپنے کان بند کر لیں، کیونکہ میں کچھ اور کہنے والا ہوں۔ جلسہ جو آرگنائز کرنے والے ہوتے ہیں ان کی نظر میں کبھی کبھی دعوت و تبلیغ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ادارے کے لیے کلیکشن ہے، اور یہ بہت صحیح ہے، بالکل سٹھیک ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جلسے سے سوائے لوگوں سے پیسے کھینچنے کے کچھ ان کا ارادہ نہیں ہوتا، ان کا ٹارگٹ ہی ایک ہی ہوتا ہے، مولوی کون سا چاہیے جو لوگوں کا پسندیدہ ہے، بھوجپوری گانا سنائے، یہ وید اور قرآن اور یہ سنسکرت اور ایسا اور ویسا سنائے، کامیڈی کر کے دکھائے اور سنائے، یہ لوگوں کا پسندیدہ وقتہ ہے۔ میرے بھائی آپ نے مجھے کیا سمجھا ہے؟ ایک عالم جو مائک پر آتا ہے، جو بھی آتا ہے، وہ عالم ایک ڈاکٹر ہوتا ہے۔ آپ پیشنٹ ہو اور آپ کو پیشنٹ بن کے ٹریٹ کرنا ہے، آپ کا علاج کرے گا ڈاکٹر کرے گا، ایک عالم ڈاکٹر کرے گا جو سماج کی برائیوں کو جانتا ہے، آپ کے اندر کی کمیوں کو جانتا ہے، وہ ڈاکٹر ہے اور ڈاکٹر بن کے وہ ٹریٹمنٹ کرتا ہے، آپ کے لیے تشخیص کرتا ہے۔ مجھے آپ کو کیا بتانا ہے یہ میں ڈیسائیڈ کروں گا۔ آپ پیشنٹ ہو، آپ سے پوچھ کے آپ جب جاتے ہو ڈاکٹر کے پاس، سر میں درد ہے، ڈاکٹر سے جا کے کہتے ہو یہ دوا دو، یہ انجیکشن دو، یا بیٹھ جاتے ہو کہ ڈاکٹر صاحب میرا علاج کرو؟ ایک عالم ڈاکٹر ہوتا ہے اور وہ علاج کرتا ہے، اور علاج جب کرتا ہے وہ خود تشخیص کر کے علاج کرتا ہے، آپ کے کہنے سے نہیں۔ عام طور پہ جلسوں میں جو لوگ ایسا کرتے ہیں، جو نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ترقیوں میں مزید اضافہ فرمائے، لیکن جو ایسا کرتے ہیں ان کے دکھتی رگ پر ہاتھ رکھنا ضروری ہے۔ لوگوں کی چاہت، لوگوں کی رغبت اور اس کی بنا پر ان لوگوں کو جلسے میں بلایا جاتا ہے، وہ کامیڈی کرتا ہے، وہ سنسکرت سناتا ہے، وہ ادھر ادھر سناتا ہے، وہ دین کی بات نہیں سناتا، اور نہ ہی دین سیکھنے کا موقع کسی کو ملتا ہے۔ لوگ جاتے ہیں، انجوائے کر لیتے ہیں، انٹرٹینمنٹ ہو جاتا ہے، لیکن دین سے کافی دور ہیں۔ بہت سارے ایسے ہیں جو ہر روز کہیں نہ کہیں جلسے میں ہوتے ہیں لیکن اپنے رب کو نہیں پہچان سکے، اور یہ اگر ایسے لوگوں پر مودی نہیں آئے گا تو کون آئے گا؟ کس کو بھیجے گا اللہ؟ کوئی عمر ابن عبدالعزیز آئے گا ایسی قوم کے لیے؟ جیسا راجہ ویسے پرجا۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا اور سوال کرے گا، تمہارے پاس 10,000 روپے نکل گئے فوراً دینے کے لیے، فلاں کو بلاؤ گے؟ تو ہم اتنا دینے کے لیے تیار ہیں۔ فلاں عالم کو بلاؤ گے، فلاں وقتہ کو بلاؤ گے تو ہم اتنا دے دیں گے۔ اس سے تم نے سیکھا کیا؟ اللہ پوچھے گا نا۔ 5 روپے دے کے ایک مولوی مسجد میں نہیں رکھ سکتے تھے جو تمہیں دین سکھاتا، تمہارے بچوں کو قرآن پڑھاتا، امپارہ پڑھنا سکھاتا، 5 روپے دیتے ہوئے مدرسے میں اپنے بچوں کی فیس دیتے ہوئے نانی یاد آ جاتی ہے، اور جب ایک کامیڈین کی بات آتی ہے جلسے کے لیے اس وقت ہزاروں کے پیسے تمہارے جیب سے نکل جاتے ہیں۔ اللہ کے دین کی اہانت ہے، اللہ کے کلموں کی اہانت ہے، اللہ کے دین کے ساتھ مذاق ہے۔ یہ میری نصیحت ہے انہی مدرسوں سے، انہی اداروں سے، انہی مکتبوں سے، انہی مسجدوں سے جو اس طرح کے ناروا قسم کے جلسے جلوس آرگنائز کرتے ہیں اور لوگوں کے ڈیمانڈ پورے کرتے ہیں۔ جلسوں کو بدنام نہ کرو، جلسوں کو بدنام نہ کرو، بلاؤ لوگوں کو، لوگوں کے سامنے عالم کو، علماء کو بلاؤ جو لوگوں کو دین دے سکیں۔ یہ امت کی امانت ہے، اور امت اپنا پیسہ خرچہ کرتی ہے، اپنا انرجی خرچ کرتی ہے، پوری رات کا وقت خرچ کرتی ہے۔ وقت، ٹائم از منی، کون نہیں جانتا؟ اب پوری رات خرچ ہو جائے اور ایک بات سیکھ کے نہ جاؤ کہ وضو کیسے کرتے ہیں، نماز کیسی پڑھتے ہیں، ایک چیز اسلام کی نہ سمجھ کے جاؤ، رات بھر تم نے کیا کیا، سارا کچھ برباد ہو گیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہیں پر ایک بات اور عرض کروں گا، آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آڈینس آپ ہیں، سننے والے، اور جو عام لوگ ہوتے ہیں پبلک، یہ چوتھا کردار ہے۔ اور چوتھے کردار کو کیا ہونا چاہیے؟ اسے چاہیے کوئی عالم آئے یہاں، اس کو اسٹیج پر روک لیں، تم نے ہمیں سکھایا کیا؟ 1 گھنٹہ ہمیں بیٹھا کے رکھا،
اس 1 گھنٹے کا ہمارا 1 گھنٹہ بھی ضائع کیا، ہماری انرجی ختم کی، اور ہمارا یہ جو وقت ضائع ہوا ہے، تم نے تو ہمیں دین ہی نہیں سکھایا۔ جو دین نہ سکھائے، جو تمہیں دین اسلامیات کے بارے میں تعلیم اور تربیت نہ دے، اسے اسٹیج پر روک لو، سوال کرو، اور ایسے علماء کو سیدھا کرو جو غلط طریقے سے جلسے جلوس کا یوز کرتے ہیں، اس کا استعمال کرتے ہیں۔ صرف آپ کی ذمہ داری یہ نہیں انٹرٹینمنٹ کرو، انجوائے کرو جلسوں میں آ کے۔ چوتھا جو کردار ہے وہ ہے وقتا، ہم جیسے لوگ قربان جائیے۔ عالم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے نزدیک سب سے پیارے، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے اللہ کے متقی بندے ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، لیکن انہی علماء کا کردار جب بگڑتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات کو آگاہ کرتا ہے، تنبیہ کرتا ہے 2 قسم کے خطرناک ایجنٹ سے بچنا اور ڈرتے رہنا، اور یہ 2 خطرناک اور کوئی نہیں، ان میں سے ایک عالم ہے۔ اور یہی عالم جب وقتا بن کے دھندا کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، اس وقت اس کی خرابیاں پورے سماج کو لے ڈوبتی ہیں۔ بلانا ہے دھندا باز مولوی کو نہیں، عالم علماء مدرسے جب عوامی سطح پر ڈھل جائیں، مکتب جب عوامی سطح پر ڈھل جائیں، عوام کو یہ وقتا پسند ہے، یہ وقتا پسند ہے، اب ویسے ہی لانا پڑے گا۔ جب ایسا رویہ ہو جائے، ڈھیلے پڑ جائیں مدرسے والے، جھک جائیں، تو وہاں سے مولوی نہیں پولٹی مولوی نکلتا ہے، پولٹی مولوی نکلتا ہے، جس کے پاس کوئی جگر نہیں، بات نہیں کر سکتا ہے۔ جس طرح پولٹی مرغی کھڑی نہیں ہو سکتی، دانے نہیں چگ سکتی، اسی طرح کا وہ مولوی اس مدرسے سے نکلے گا جس مدرسے کے اندر یہ حال ہوگا، مدرسے کے ذمہ دار کھڑے نہ ہو سکیں، خود اپنا فیصلہ نہ لے سکیں کہ ہمیں کیسے عالم کو بلانا ہے، ہمارے سماج کو کن برائیوں کا سامنا ہے، اس برائی کے لیے کون سا ڈاکٹر، کون سا عالم بہتر ہے۔ جب تک یہ ڈیسائیڈ طاقت کے ساتھ نہ لے سکے، اس فیکٹری سے مولوی پولٹی مولوی بن کے نکلے گا، جگر نہیں ہوگا، بات نہیں کر سکے گا، زبان سے کوئی مسئلہ نہیں نکلے گا۔ عوام اگر اٹھنے کہے گی اٹھے گا، بیٹھنے کہیں گے بیٹھے گا۔ جمعے کے خطبے میں کہہ دیا جائے گا شراب کے بارے میں نہیں بولنا، کیونکہ متولی شرابی ہے، اس کو برا لگ جائے گا۔ فلاں سود کھاتا ہے، سود کے بارے میں نہیں بولنا، وہ سود کے بارے میں بولنا چھوڑ دیتا ہے، جھوٹ کے بارے میں بولنا چھوڑ دیتا ہے، داڑھی کٹانے کے بارے میں بولنا چھوڑ دیتا ہے، نماز ترک کر دے اس کے بارے میں بولنا بچہ کیا اس کے پاس بولنے کے لیے؟ بڑا برا حال ہے جلسوں کا۔ باہر دیکھیے غیرت کا جنازہ نکلا ہوا ہے۔ دینی جلسوں کا اگر یہ نظارہ ہو سکتا ہے، میرے بھائی بڑا اچھا پروگرام چل رہا تھا، لیکن باہر کا کئی علماء آئے اور بڑی اچھی تقریریں کی۔ میں نے ان جلسوں کے بارے میں نقد کیا ہے جہاں ایسی افراتفری ہوتی ہے۔ یہاں میں نے سنا ماشاءاللہ اچھی تقریریں چل رہی تھی، باہر دیکھ کر مجھے اچھا نہیں لگا۔ ہماری ماؤں بہنوں کا جو ایک ریلا لگا ہوا ہے، مرد حضرات ہیں اور ہماری مائیں بہنیں ہیں، آ جا رہی ہیں، یہ جو ایک افراتفری تھی مجھے بہت برا لگا۔ اس پر کنٹرول ہونا چاہیے، میں اس کی امید کروں گا، اور میں یہی چاہوں گا کہ مدرسے والے یہ فیکٹری ہیں، فیکٹری میں جب بگاڑ پیدا ہو تو بگڑ کے جو سامان فیکٹری سے نکلے اس کا سمادھان کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا۔ فیکٹریاں ہیں مدرسے، اور یہاں سے اوریجنل مال نکالیے، اور ایسا مال کہ وہ ایک ایک انسان، ایک ایک بچہ آپ کا کسی ماحول میں جائے، کسی سماج میں جائے، پورے سماج کے لیے ایک بچہ کافی ہو جائے، وہ محمد بن قاسم بن کر اپنے سماج کے لیے راستہ دکھانے والا گائیڈر اور رہنما اور قائد بن جائے۔ میں یہی امید کروں گا، اور یہ ایک درد لے کر آپ سے رخصت ہو رہا ہوں کہ میرے بھائیوں، جیسے آپ نے بہتر انداز میں اس جلسے کو انجام دیا ہے، آپ سارے علماء مل کے یہ تحریک چلائیں۔ جو لوگ جلسوں کو ایک غلط مزاج دے چکے ہیں، ان کا ایک غلط مفہوم
پہنا چکے ہیں ان کو روکا جائے اور ان سے یہ درخواست کی جائے کہ آپ اپنے جلسوں کو سنبھالیں. جلسہ کا مطلب دینی جلسہ ہے، کامیڈی سرکس نہیں ہے. لہٰذا یا تو آپ اپنے جلسے کا نام بدلو، جلسہ نام نہ رکھو، دین کے نام کو بدنام نہ کرو. جلسہ نام رکھو گے تو جلسہ کی طرح کرو، اور جلسے میں جو تعلیم دی جاتی ہے لوگوں کو وہ تعلیم دی جانی چاہیے. جسے تعلیم چاہیے وہ آئے گا، اور اللہ نے چاہا تو وہ اتنا خرچ بھی کرے گا مدارس پر کہ مدارس والوں کے لیے کافی ہوگا. میرے بھائیوں، بڑے خرچ کیے ہیں آپ نے ادھر ادھر. میری آخری گزارش ہوگی جاتے جاتے کہ اس مدرسے میں جو کچھ آپ کے بچوں کو تیار کیا جاتا ہے اس پر خرچ کرو. اللہ تعالیٰ اس پاپ کو دھو دے گا کہ اللہ تیرے قرآن کو سننے کے لیے ہمارے جیب سے پیسے نہیں نکلے تھے، لیکن مہابھارت سننے کے لیے، وید سننے کے لیے دھڑا دھڑ پیسے نکل رہے تھے. فلاں کو لائیں گے تو ہمیں وید سننے ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پاپ ہے یا نہیں؟ میرا قرآن سننا نہیں چاہتے؟ یہ پاپ دھلنا ہے اور اللہ سے معافیاں مانگنی ہے. تو ایسے اداروں میں جہاں بچے قال اللہ و قال الرسول پڑھتے ہیں اور جہاں کے اس طرح سے ایک بہترین تعلیم و تربیت کا ماحول ہو، وہاں خرچ کیجئے اور جی بھر کے کیجئے. صرف فیس نہیں، میں تو کہوں گا فیس تو آپ کو دینی ہے، کیونکہ فری کی تعلیم کی کوئی اہمیت نہیں ہے. خود آپ بھی اہمیت نہیں دیتے ہو، اس لیے فیس تو آپ کو دینی ہے. اس کے بعد بھی ادارے کی بقا کے لیے، اس کو کھڑا ہونے کے لیے آپ کو تعاون کرنا ہے. اور یہی آپ کا امتحان ہے کہ آپ اللہ کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہو اور دنیا کے لیے تم کیا کچھ گنوا سکتے ہو. اللہ تبارک و تعالی ان تمام باتوں میں جو حق ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باطل ہے اس سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ تو ہمیں سمجھ عطا فرما، ہمارے اندر تعلیم و تربیت کو عام کر دے، علم نافع کو نشر کرنے اور پھیلانے کو ہمارے دلوں میں اس کی محبت ڈال دے اور ہم اس کے دیوانے ہو جائیں. اس کی توفیق عطا فرما. مدارس کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اچھے علماء کی خدمت کرنے، ان کو بلانے اور ان سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما. خاص طور سے ہماری دعا ہے اللہ ہمارے جلسوں کے مزاج کو تو بدل دے، دینی پروگرام بنا دے اور اس پروگرام سے ہماری امت کو نئی روشنی ملے. ایسی توفیق عطا فرما. ھذا وصلی اللہ وسلم وبارک وانعم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فجزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء وبارک اللہ فیکم. کسی شاعر نے کہیں خوب کہا ہے، لوگ کہتے ہیں بدلتا ہے زمانہ سب کو، لوگ کہتے ہیں بدلتا ہے زمانہ سب کو، مرد وہ ہے جو زمانے کو بدل دے. یقیناً اگر ہمارے اندر وہ حوصلہ اور جذبہ رہا تو جو ماحول کے اندر جو خرابیاں پائی جا رہی ہے یا معاشرے کے اندر جو برائیاں، جو بدامنی اور بدفعلی جو پائی جا رہی ہے اس کو ختم کرنے کی یقیناً ہمیں ضرورت ہے. اب میں نوجوان خطیب، بے باک خطیب، جس خطیب کو جب میں دیکھتا ہوں تو برجستہ مجھے ایک شعر یاد آتا ہے کہ چاند بھی حیران ہے دریا بھی پریشانی میں ہے. چاند بھی حیران ہے دریا بھی پریشانی میں ہے، عکس کس کا ہے یہ روشنی پانی میں ہے. تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسمان اور بھی ہے. میں فضیلت الشیخ تنویر عالم چتربیلی صاحب کو دعوت اسٹیج دوں گا اور ہم سامعین کو مواعظ احسانہ سے مستفید فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له